شاہد اور یوسف دو دوست تھے۔ ان کے گاؤں کے ساتھ ایک جنگل تھا۔ جنگل بہت بڑا تھا، پھر بھی وہاں بہت سے گاؤں کے لوگ جاتے اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ بھی کاٹ کر لاتے تھے، اور کچھ لوگ وہاں سے لکڑیاں بھی کاٹ کر لاتے جو اپنے گھر میں جلا کر آگ کی ضرورت کو پورا کرتے۔ ایک دن شاہد اور یوسف دونوں دوست بھی جنگل میں گئے تاکہ کچھ لکڑیاں کاٹ کر لا سکیں۔ وہ سوکھی ہوئی لکڑیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں کافی آگے چلے گئے۔ ان دونوں نے کافی ساری لکڑیاں کاٹ کر جب ان کے گٹھے بنا لیے، ابھی وہ ان کو اٹھانے کے لیے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے کہ کس طرح ان کو اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ اتنے میں یوسف بھاگا اور آوازیں لگانا شروع کر دیں کہ شاہد بھاگو بھاگو، چھرا مار عورت آ رہی ہے۔ وہ شاہد کی پشت کی طرف سے ان کی طرف آ رہی تھی، لیکن یوسف نے اسے دیکھ کر دوڑ لگا دی اور شاہد کو بھی آوازیں دینے لگا۔ شاہد بھی بنا دیکھے ہی بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے یوسف کسی اور طرف نکل گیا اور شاہد کسی اور طرف، لیکن وہ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، وہ بھاگتے رہے۔ سانس پھولی ہوئی تھی۔ راستے میں جب شاہد نے کچھ لوگ دیکھے جو درختوں کے اوپر چڑھے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہے تھے، انہوں نے شاہد سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا، بھاگو، میرے پیچھے چھرا مار عورت آ رہی ہے۔ وہ پھولی ہوئی سانس سے یہی کہہ رہا تھا، دوسری کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار بھاگتے بھاگتے شاہد جنگل سے باہر نکل آیا، لیکن یوسف اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہاں گاؤں کے لوگوں نے اسے اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ بتاؤ کیا ہوا؟ لوگوں نے شاہد کو تسلی دی اور کہا کہ آرام سے سانس لو اور بتاؤ کیا ہوا۔ پھر اس نے یہ کہانی سنا دی کہ وہ اور یوسف لکڑیاں کاٹنے گئے تھے، وہاں ہمیں مارنے کے لیے ایک چھرا مار عورت آئی اور اسے دیکھ کر ہم بھاگے۔ بس بھاگتے بھاگتے ہم یہاں تک بڑی مشکل سے پہنچے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یوسف کہاں ہے؟ شاہد کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم، وہ شاید اندر ہی رہ گیا ہے، اور وہ چھرا مار عورت کہیں اسے جان سے نہ مار دے۔ وہ سب لوگ لاٹھیاں لے کر شاہد سے کہنے لگے، چلو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں بتاؤ تم کہاں گئے تھے تاکہ ہم یوسف کو ڈھونڈ سکیں اور اسے بچا سکیں۔ وہ شاہد کو ساتھ لے کر چلتے چلتے کافی دور چلے گئے، جہاں ان کو لکڑیوں کے گٹھے پڑے ہوئے تھے، لیکن یوسف کہیں ارد گرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب لوگ اونچی اونچی آواز میں پکارنے لگے اور ادھر ادھر جا کر آوازیں دینے لگے، یوسف یوسف یوسف، لیکن انہیں بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی یوسف نہ ملا۔ آخر وہ باہر آ گئے۔ جب باہر آئے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے کھڑے تھے، جن میں یوسف بھی شامل تھا۔ جب جنگل سے باہر آنے والے سب لوگوں نے دیکھا کہ یوسف باہر کھڑا ہے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہم تو آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں تو سمجھا کہ شاید میں باہر آ گیا ہوں، لیکن شاید باہر نہیں آ سکا، اس لیے میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر اسے ڈھونڈنے کے لیے یہاں اکٹھا کر رہا تھا۔ خیر بات ختم ہو گئی۔ یوسف اور شاہد دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ شاہد جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے پوچھنا شروع کر دیا، کیا ہوا؟ وہاں کیا تھا؟ کیسے تھا؟ کیوں ہوا؟ وہ سوالوں کے جواب دے دے کر تھک چکا تھا۔ شاہد کو بہت زیادہ تیز بخار ہو چکا تھا اور وہ بستر پر پڑ گیا۔ شاہد کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، وہ عورت یہاں تک آ جائے گی یا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ ہر وقت اسی طرح سوچتا رہتا اور زیادہ بیمار ہوتا گیا۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا
ڈاکٹر نے بہت سے ٹیسٹ لکھ کر دیے. جب ان کا رزلٹ آیا تو کسی ٹیسٹ میں بھی کوئی پریشانی والی بات نہ تھی. ڈاکٹر بھی پریشان ہوا کیونکہ بظاہر شاہد کی حالت بہت بری تھی. ڈاکٹر نے کہا اسے گھر لے جائیں، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، بس ذہنی طور پر پریشان لگتا ہے. بات بھی سچ تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ بستر سے اٹھنے کے بھی قابل نہ رہا. محلے کے لوگ، رشتہ دار اس کے گھر آتے، اس کا پتہ کرتے، اس کو پوچھتے، اس کو تسلیاں دیتے، لیکن کوئی بات بھی شاہد کو ٹھیک نہ کر سکی. تھوڑے دن گزرے ہوں گے کہ ایک عورت ان کے گھر آئی جس کو نہ تو اس کے گھر والے جانتے تھے، نہ ہی شاہد نے اس کو اس سے پہلے دیکھا تھا. وہ آ کر شاہد کے سرہانے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ کیا ہوا تمہیں، کیوں پریشان ہو؟ پہلے شاہد نے اپنی پوری کہانی سنائی اور اچانک شاہد نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ کون ہیں؟ آپ تو ہمارے گاؤں کی نہیں لگتی. تو اس عورت نے بتایا کہ میں آپ کے ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہوں، مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے تو میں نے اس لیے پوچھتے پوچھتے آپ کے گھر آ گئی. بیٹا اس دن جنگل میں آپ نے جو چھرا مار عورت دیکھی تھی وہ میں تھی، لیکن میرے ہاتھ میں چھرا نہیں تھا، درانتی تھی. میں آپ کے ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہوں، میرے گھر میں 2 گائے ہیں، میں ان کے لیے چارہ کاٹنے اکثر جنگل میں جاتی ہوں اور چارہ کاٹ کر لاتی ہوں. اس دن بھی میں وہاں چارہ کاٹنے گئی تھی اور میں نے جب چارہ کاٹ کر اس کی گٹھی بنا لی تو اس کو اٹھانے کے لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت تھی. آپ لوگ مجھے نظر آئے اور میں آپ کی طرف آ رہی تھی اس بات کے لیے کہ آپ چارہ اٹھانے میں میری مدد کریں. میں آپ کے پیچھے کی طرف سے آ رہی تھی اور آپ کا دوست مجھے دیکھ رہا تھا. نہ جانے اس کو کیا ہوا کہ اس نے چلانا شروع کر دیا اور آپ کو بھی بھاگو بھاگو کا شور کر کے ڈرا دیا اور آپ بھی بھاگ گئے. میں آپ کو پیچھے سے آوازیں دیتی رہی کہ ڈرو نہیں، لیکن آپ لوگوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور بھاگ گئے. پھر میں بھی وہاں سے چلی گئی کہ اب نہ جانے کیا ہوگا. پھر میں بہت دنوں سے اب یہ کہانی آپ کے گاؤں اور ہمارے گاؤں میں بھی سن رہی ہوں کہ ایسا ہوا ہے اور وہ دونوں لڑکے بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں. تو میں نے اب سوچا اور آپ کے پاس آئی ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ بیٹا ڈرنا نہیں. آپ کیوں ڈر گئے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ایسے ہی بس خوف بیٹھ گیا ہے، باقی کوئی بات نہیں تھی. آپ میرے گھر آئیں، میرا گھر دیکھیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے گھر میں رہتی ہوں، میں کوئی بری عورت نہیں ہوں. جب شاہد نے یہ سب کچھ سنا تو وہ اسی وقت اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیا آپ یوسف کے گھر بھی گئی تھی؟ وہ عورت کہنے لگی ہاں میں اس کے گھر بھی گئی تھی، اسے بھی سمجھا کر آئی ہوں اور اسی سے آپ کا پتہ پوچھ کر آپ کے گھر آئی ہوں. اب میرا بیٹا ڈرنا نہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارو اور اس خوف سے اپنے آپ کو نکالو. میں بہت سالوں سے اس جنگل میں جا رہی ہوں اور وہاں سے چارہ کاٹ کر لاتی ہوں، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب باتیں سننا تھیں کہ شاید وہیں سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور چند ہی دنوں میں وہ دوبارہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں کسی بھی قسم کا خوف بیٹھ جائے تو ہم زندگی میں کامیابی سے آگے نہیں بڑھ سکتے، چاہے وہ خوف زندگی کا ہو یا رزق کا یا کاروبار کا یا کسی بھی طرح کا. جس بھی طرح کے کام میں ہم اپنے ذہن میں دل میں خوف بٹھا لیں گے اس میں ہم ہمیشہ ناکام رہیں گے، کیونکہ خوف کی وجہ سے پھر ہمارا ذہن اور جسم اس طرح سے کام نہیں کرتا جس طرح کے عام لوگوں کا جسم اور ذہن کام کرتا ہے. اس لیے ہر کام میں بس ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا کام ہے بلا خوف عقل مندی سے
بس محنت اور کوشش کرتے جائیں، باقی کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بس آپ کی کوشش اور محنت خالصتاً ہونی چاہیے، نہ کہ صرف لوگوں کو یا اپنے گھر والوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت محنت کر رہا ہوں۔ سچے دل سے محنت کرتے جائیں، اللہ آپ کو کامیابی ضرور دے گا۔